بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازواج مطہرات کی صف میں تیسرا نام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ سب سے پہلے المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر دوسرے نمبر پہ المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، اور تیسرے نمبر پہ المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام ہے۔ بعض مورخین نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلے ہوا تھا، یعنی یہ تاریخی روایات میں کچھ اختلاف ہے کہ دوسرے نمبر پہ نکاح کس کا ہوا۔ تو المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول کی بیٹی ہیں۔ نام عائشہ ہے، لقب دو ہیں، صدیقہ اور حمیرہ۔ کنیت عبداللہ، اپنی بہن حضرت اسماء کے بیٹے کی نسبت سے کنیت عبداللہ رکھی ہوئی تھی۔ ان کی والدہ محترمہ کا نام زینب تھا، ان کی کنیت رومان تھی، اور قبیلہ غنم ابن مالک سے تعلق تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش بعثت کے 4 سال کے بعد شوال کے مہینے میں ہوئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شروع ہو چکی تھی، اور اس زمانہ نبوت کو 4 سال بیت چکے تھے جب المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کاشانہ وہ ایک ایسا برج سعادت تھا جہاں خورشید اسلام کی شعاعیں سب سے پہلے پرتوے فگن ہوئیں، سایہ فگن ہوئیں۔ اس بنا پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی ان برگزیدہ شخصیات میں ہیں جن کے کانوں میں کبھی کفر و شرک کی آواز نہیں گئی۔ خود المؤمنین فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اپنے والدین کو پہچانا، ان کو مسلمان پایا۔ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دودھ وائل کی بیوی نے پلایا تھا، اور وائل کی کنیت ابو الفقیاس تھی، اور انہی وائل کے بھائی افلح جو المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رضائی چچا تھے، کبھی کبھی ان سے ملنے آیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ان کے سامنے جاتی تھیں۔ بخاری شریف میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طرح ان کے رضائی بھائی بھی کبھی کبھی ملنے کے لیے ان سے وہ آیا کرتے تھے۔ جیسے پہلے ذکر کیا کہ رضاعت سے بھی رشتے ایسے ہی ثابت ہوتے ہیں جیسے نسب سے رشتے ثابت ہوتے ہیں۔ تو تمام ازواج مطہرات میں المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنواری بیوی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے ان کی نسبت حضرت جبیر بن مطعم ان کے صاحبزادے سے ہوئی تھی، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد جب حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت رومان سے بات کی کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیں، اور رومان نے اس کا تذکرہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک طرح کی وعدہ خلافی ہے کہ میں تو جبیر بن مطعم سے وعدہ کر چکا ہوں۔ لیکن جبیر بن مطعم نے خود انکار کر دیا، اس وجہ سے اس وقت اسلام ابتدائی مراحل میں تھا۔ تو جبیر بن مطعم نے سوچا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی
عنہ کی بیٹی اگر میرے گھر میں آئی تو اس کے ساتھ اسلام بھی میرے گھر میں آ جائے گا۔ تو انہوں نے خود معذرت کر لی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دی۔ نکاح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود پڑھایا، 500 درہم مہر قرار پایا۔ یہ نبوت کے 10ویں سال کا واقعہ ہے، یعنی جب نکاح ہوا اس وقت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ اور یہ نکاح اسلام میں سادگی کی ایک حقیقی تصویر تھا۔ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی جب ان کی انا آئیں اور ان کو لے گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح پڑھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں مجھے خود نہیں پتہ چلا، یعنی میں اتنی کم عمر تھی اور کھیل کود میں مصروف تھی، میری والدہ نے جب مجھے روک ٹوک شروع کی باہر نکلنے پر کہ اب آپ باہر نہ جایا کرو، تب میں سمجھی کہ میرا نکاح ہو چکا ہے، اور پھر میری والدہ نے مجھے سمجھا بھی دیا۔ طبقات ابن سعد میں اس طرح مذکور ہے۔ نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 3 سال قیام پذیر رہے۔ پھر سن 13 نبوی میں، یعنی نبوت کے 13ویں سال، جب ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ آئے تھے، لیکن اپنی بیوی اور بچوں کو وہیں چھوڑ آئے تھے۔ تو جب مدینہ منورہ میں کچھ سکون محسوس ہوا تو پھر انہوں نے اپنی اہلیہ حضرت ام رومان اور اپنی دونوں بیٹیاں حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی مدینہ منورہ بلوا لیا۔ تو جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ کی آب و ہوا وہ ابتداءً موافق نہ آئی، اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سخت بخار میں مبتلا ہوئیں، اور بعض روایات میں ملتا ہے اس بخار کے اثر سے، یعنی ایسا شدید بخار ہوا کہ سر کے بال تک جھڑ گئے۔ پھر ان کی والدہ محترمہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا نے ام المؤمنین کی رخصتی کا ارادہ فرمایا۔ تو اس وقت ام المؤمنین کی عمر مبارک 9 سال تھی جب آپ کی رخصتی ہوئی۔ نکاح بھی شوال میں ہوا تھا اور رخصتی بھی شوال میں ہوئی۔ تو اس نکاح سے عرب میں 2 خیالات، جو بیہودہ خیالات تھے، ان کی اصلاح ہوئی۔ ایک تو یہ تھا کہ عرب اپنے منہ بولے بھائی کی بیٹی سے بھی نکاح کو درست نہیں سمجھتے تھے، یعنی کسی کو میں نے منہ سے بھائی کہہ دیا ہے تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ رشتہ حقیقی بن چکا ہے، تو وہ اس کی بیٹی سے نکاح کو درست نہیں سمجھتے تھے۔ تب یہی کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان تھی۔ اسی وجہ سے جب حضرت خولہ نے اس کا تذکرہ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حیرت سے کہا کیا یہ جائز ہے کہ حضرت عائشہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی لگتی ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت اخی فی الاسلام، کہ آپ میرے مذہبی بھائی ہیں۔ تو اس خیال کی بھی اصلاح ہوئی، یعنی صرف منہ سے کہنے سے کوئی بھائی نہیں بنتا۔ اور دوسرا، اہل عرب شوال میں شادی نہیں کرتے تھے۔ زمانہ قدیم میں چونکہ شوال میں طاعون کی بیماری پھیلی تھی تو اس طاعون سے نقصان بہت زیادہ ہوا تھا، تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ شوال کا مہینہ منحوس ہے، اس وجہ سے وہ اس میں شادی نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اور رخصتی دونوں شوال کے مہینے میں ہوئیں۔ انشاءاللہ مزید تفصیل اگلی ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔